بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، گزشتہ کئی خطبہ جمعہ تو اس امت دی عظیم الشان جماعت
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مطلقاً صحابہ دی شان عرض کرنے تو بعد صحابہ دی جماعت جو سب تو عظیم شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دے مختلف پہلوؤں تے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کئی ایک موضوعات گفتگو ہو چکی، اور آج تو اسی انشاءاللہ دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت، شان، رفعت اور بالخصوص وہ اپنی شان دے اندر کچھ امتیازات رکھ دینے، تو انشاءاللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ پہلوؤں دے اندر منفرد نے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں عرض کراں گا، تاکہ ساڈے دلاں دے اندر صحابہ دی محبت بیٹھ جائے، اور بالترتیب انشاءاللہ کئی خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دے مختلف پہلوؤں تے اظہار خیال ہوئے گا، اور جو انہاں دی زندگی تے انہاں دی شخصیت تے اعتراضات نے انہاں دا بھی انشاءاللہ ازالہ ہوئے گا۔ عرض ہے کہ تساں احباب وقت نال تشریف لے کے آیا کرو اور دل جمی دے نال سماعت فرمایا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انفرادیت، یعنی انہاں دی کچھ ایسی شان ہے، عظمت ہے، جنہ دے اندر کوئی دوسرا صحابی انہاں دا شریک نہیں ہے۔ انہاں دی ایک امتیازی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال انہاں نو عطا کیتی ہے۔ نمبر ایک دیکھیے انہاں دی امتیازی شان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو اعلان کیتا ہے کہ مینوں حضرت عمر نال محبت ہے۔ اس دا اظہار کچھ اس طرح ہویا، صحابہ فرماندے نے کہ اسلام دا ابتدائی دور ہے تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز مغرب تو بعد دار ارقم دعا کی تھی، اور دعا کی ہے اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین احب الیک۔ صحابہ فرماندے نے اس دعا تے سانو بڑا تعجب ہویا اور حیرانگی ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب تو بعد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس مکہ المکرمہ دے اندر دو نوجوان نے، دونوں بڑے بہادر نے، اور دونوں دے بازواں دے اندر زور ہے، اور اثر و رسوخ والی شخصیات نے دونوں، ایک ہشام دا بیٹا ابو جہل ہے، دوسرا خطاب دا بیٹا عمر ہے۔ اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام نو انہاں دوواں چوں کسے ایک دی ضرورت ہے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے، انہاں دی کلائیاں چ زور ہے۔ اے اللہ انہاں دوواں دے اندروں احب الیکا جس دے نال تینوں محبت ہے اس نو اسلام چ داخل کر دے۔ یہ ہے بات کہ احب الیکا، اے اللہ اسی نہیں جان دے، بہادر دونوں نے، بازواں دونوں چ جان ہے، دونوں اثر و رسوخ والے نے، دونوں بات چیت کرنے والے نے، اے اللہ تینوں انہاں دوواں چوں کدے نال محبت ہے اسی نہیں جان دے، تو جان دے۔
اے اللہ جس دے نال تینوں محبت ہے اس نو اسلام چ داخل کر دے۔ صحابہ فرماندے نے سانو حیرانگی ہوئی، مغرب تو بعد دعا کیتی ہے، اگلے دن عمر اسلام چ داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس اعزاز دے اندر عمر بن خطاب منفرد نے، دیکھو میرا دعویٰ ہے کہ مینوں اللہ نال محبت ہے، بالکل دعویٰ ہے، اور تسا سب احباب کا بھی دعویٰ ہے کہ سانو اللہ نال محبت ہے، کیوں؟ اللہ ساڈا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لیکن یہ بات اسی نہیں گرنٹی نال کہہ سکتے کہ اللہ بھی ساڈے نال محبت کرتا ہے۔ سانو یقین ہے کہ یقینی طور پہ اللہ ساڈے نال محبت کرتا ہے، لیکن گرنٹی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ایک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکلے الفاظ انہاں دی تصدیق اس انداز نال کر دیتی کہ عمر بن خطاب اگلے دن ہی اسلام چ آ گئے، تو ثابت ہویا کہ اللہ تعالیٰ عمر نال محبت کرتے۔ اس اعزاز دے اندر عمر بن خطاب منفرد نے۔ عمر اسلام چ داخل ہوئے، اس وقت ٹوٹل 39 لوگ مسلمان نے، مرد بھی خواتین بھی، ٹوٹل 39 لوگ مسلمان نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارکم چائے اور آ کے پہلا سوال کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت، کہنے لگے السنا علی الحق، السنا علی الحق، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی حق تے ہاں؟ جی عمر اسی حق تے ہاں۔ وہم علی الباطل، مکے دے مشرک قریشی باطل تے نے؟ جی عمر باطل تے نے۔ یا رسول اللہ اگر اسی حق تے ہاں او باطل تے نے تو پھر عبادت اور دعوتی سرگرمیاں دار ارکم کیوں نے؟ کیوں نے؟ اس تو قبل ایک اعلان ہویا ہے مکے دی سرزمین تے کہ زمین دی پشت تے جو بندہ دنیا دے جس کونے تے بھی رہ رہا ہے او دے واسطے بیت اللہ دے دروازے کھلے نے، جدو چاہے بیت اللہ چاہے طواف کرے، نوافل پڑھے، عبادت کرے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف وہ بندہ بیت اللہ چ نہیں آ سکتا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا۔ اعلان ہویا۔ عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگی یا رسول اللہ اسی حق تے ہیں اور باطل تے، ساڈے واسطے داخلہ کیوں باندھے؟ یہ بات کہی اور سیدھے نکلے بیت اللہ دی طرف، بیت اللہ دی طرف گئے اور بیت اللہ جا کے اہل مکہ نو یا قریشیاں نو یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، بلکہ اتھے ایک بندہ ہے جس دا نام ہے جمیل، جمیل دے کول گئے۔ کیوں؟ جمیل ایک ایسا بندہ ہے جس دے پیٹ سے کوئی بات ٹھہر دی نہیں ہے، اور مکے چ اگر کوئی بات کسی نو دسنی ہوئے تو لوگ جمیل نو دس دیندے نے، جمیل آگے آنن فانن پورے مکے چ پہنچا دیندہ۔ سیدھے گئے جمیل کول، کہنے لگے جمیل میں عمر مسلمان ہو گیا۔ تسی مسلمان ہو گئے ہو؟ جی میں مسلمان ہو گیا۔ جمیل گیا بیت اللہ چ اور شور پایا اور کہنے لگا لوگو تسی کہندے سی خطاب دا گدھا تے مسلمان ہو سکتا، خطاب دا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا، آج عمر بن خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کان کھڑے کیتے کہ جمیل کی کہہ رہا ہے، نکلے لوگ گھراں دے اندروں دوڑے کہ جمیل دی بات دی تصدیق تے کریے، آئے اور ایک مجمع لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ایسے انتظار سی کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سامنے آ گئے، فرمان لگے ہاں جو جمیل کہہ رہا ہے بالکل اس طرح ہی ہے، جو جمیل کہہ رہا ہے بالکل اس طرح ہی ہے، میں مسلمان ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی بن گیا، اور تسا نے محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا داخلہ بیت اللہ چ بند کیتا۔ میں عمر کھڑا ہاں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے تو میرا راستہ روکے، میرا راستہ روکے۔ صحابہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم اجمعین،
کانا اسلام عمر فتحن کہ سانو یقین ہو گیا کہ عمر مسلمان ہویا اللہ نے اسلام نو فتح دے دیتے. یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ فرماندے نے کہ وَلَقَدْ كُنَّا مَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ اسی کعبہ چ نماز نہیں سی پڑھ دے. کیوں؟ حالات خطرناک سن. کعبہ چ مسلمان نماز نہیں سی پڑھ دے، دار ارکم چ سن. حتی اسلم عمر حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. قاتل قریشن اور قریشیاں نال لڑے، جھگڑا کیتا. حتیٰ صلی عند الکعبہ وصلینا معہ اور حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے چ نماز پڑھی اور اسی سارے صحابہ نے بھی عمر دے نال کعبے چ نماز پڑھی. اللہ اکبر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ دی ایک یہ بھی انفرادیت ہے کہ کعبۃ اللہ دے اندر اولین صحابہ اکرام نو سب تو پہلے نماز پڑھوان والی اگر کوئی شخصیت ہے تو عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس اعزاز دے اندر بھی عمر منفرد ہے. کوئی اور صحابی اس اعزاز عمر دا شریک نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیے عمر دی انفرادیت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم ناس محدثون کہ میرے تو قبل جتنے بھی انبیاء آئے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو لوگاں دے اندر ایک محدث عطا کیتا ہے. محدث دال دی فتح دے نال زبر دے نال. ایک ہوندا ہے محدث، ایک ہوندا ہے محدث. محدث کہندے نے جو حدیث دا حافظ ہوئے، عالم بعمل ہوئے، فقیہ ہوئے، مجتہد ہوئے، اس نو کیا جاندہ ہے محدث. اور محدث اس نو کہندے نے کہ جو نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دے دل دے اندر ایک ایسی بات پیدا کر دیندہ ہے کہ وہ بندہ زمین دے پشتے وقت دے نبی نو مشورہ دیندہ ہے تے اللہ تعالیٰ اس نو دین بنا دیندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس نو دین بنا دیندہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک محدث عطا کیتا ہے اور میری امت دا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر میری امت دا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ فرماندے نے پھر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات تو بعد غور کیتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا اللہ نے اس نو دین بنا چھڑیا. دین بنا چھڑیا. ایک دو باتوں میں عرض کردہ پھر آگے چل دیں. صحابہ فرماندے اسی دیکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے عمر بن خطاب آئے اور آپ دے قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر میں ایک جگہ دیکھی ہے، ایک سمت میں دیکھی ہے، اگر تسی اس جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ نا تو تواڈے سامنے بیت اللہ بھی آئے گا، خانہ کعبہ بھی آئے گا اور بیت المقدس بھی آ جائے گا. دونوں قبلے ایک کو سمت آ جانے گے. اگر تسی اس سمت دا اس جگہ دا انتخاب کر لو تو بہت بہتر ہے. صحابہ فرماندے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے کے فارغ ہوئے. اللہ نے آسمان تو جبریل بھیج دیتا. جبریل کی پیغام لے کے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم مصلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر وہ جگہ کیڑی ہے؟ فرمایا وہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم ہے. مشورہ دے کے فارغ ہوئے فوراً جبریل آئے اور جبریل نے عرض کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین تے عمر دا فیصلہ ہے اللہ دا آسمانہ تے وہی فیصلہ ہے. یہ ہے محدث. یہ ہے محدث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور مثال دیکھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت بیٹھ گئے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دا ایک دوسرے دے گھر آنا جانا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، جدا دل کردا ہے جس وقت دل کردا ہے وہ اگلے دے گھر چلا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں اپنی والدہ دے نال بیٹھا ہے، اپنی بیوی نال بیٹھا ہے، اپنی بہنہ دے نال بیٹھا ہے، کس طرح وہ گھر دے اندر مصروف ہے، ہر بندہ آندا اور ڈائریکٹ گھر چلا جاتا ہے۔ کوئی اصول قانون ہونا چاہیے، اور جو خواتین نے انہاں تے پردہ ہونا چاہیے، پردہ۔ یہ بات کہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہہ کے فارغ ہوئے نے اللہ نے آسمان تو جبریل بھیج دیتا، جبریل نے آ کے پیغام دیتا یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو پردے دا حکم دے دیو، پردے دا حکم دے دیو۔ جو زمین تے عمر دا فیصلہ ہے اللہ دا آسمانہ تے وہی فیصلہ ہے۔ یہ ہے محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شان دے اندر بھی عمر منفرد نے، کوئی اور صحابی اس عظمت اور شان دے اندر عمر دا ثانی نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب نو عطا کیتا رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شمار مثالہ نے قرآن حکیم دے اندر کہ کتنی جگہ تے عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے قرآن نازل کیتا، بے شمار، ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آئیے میں عرض کر رہا کہ عمر اپنی شان دے اندر، عظمت دے اندر کچھ ایسے پہلو نے کہ منفرد حیثیت رکھ دیں، امتیازی شان رکھ دیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں خواب دیکھیا، خواب، اور خواب دے اندر آپ فرماندے نے کہ میرے سامنے ایک دودھ دا پیالہ ہے، بینا انا نائم، میں خواب دے اندر ہاں، خواب دے اندر دیکھ رہا کہ ایک دودھ دا پیالہ ہے، اور دودھ دا پیالہ مینو پیش کیتا گیا، شربت اللبن، میں دودھ پیتا، آپ فرماندے نے میں خوب پیتا، خوب پیتا، اتنا دودھ پیتا کہ میرے ہاتھ دے ناخنہ دے اندروں دودھ نظر آ رہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس تو بعد ثم ناولت عمر، میں وہ پیالہ عمر نو دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خوب دودھ پیتا، خوب دودھ پیتا، حتیٰ کہ اتنا دودھ پیتا کہ عمر دی انگلاں چو بھی دودھ نظر آن لگ پیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کہنے لگے فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دی کی تعبیر ہے، کی تعبیر ہے کہ تسی دودھ پی رہے ہو اور عمر بھی دودھ پی رہے ہیں، کی تعبیر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم، العلم، اس تو مراد علم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ متقی نے، پرہیزگار نے، علم والے نے، صاحب بصیرت نے، اللہ اکبر۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے علم دی گارنٹی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب چ دس رہے، اور ساڈا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خواب بھی دین ہے۔ زمین دی پشت ہر شخص نو خواب آندا ہے اور آ سکتا ہے، لیکن کسے دا خواب دین نہیں ہے سوائے انبیاء دے خواب تو۔ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء دا خواب بھی دین ہے، انبیاء دے خواب بھی حجت نے، انبیاء دے خواب بھی دلیل نے، انبیاء دے خواب بھی برہان نے، کسی اور دا خواب دلیل نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب جو دیکھا نا کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا، وہ دلیل بنی، حجت بنی، اللہ دا پیغام بنیا۔ تو تمام انبیاء دے خواب دین نے، انبیاء تو علاوہ کسی اور دا خواب دین نہیں بن سکتا۔ یہ عقیدہ بناؤ۔ آگے دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے اور انہوں دی امتیازی شان کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
کہ میں کئی دفعہ خواب دے اندر جنت دیکھی ہے، بلکہ آپ نے ایک دفعہ بیداری چ بھی دیکھی ہے معراج دے موقع تے۔ تو خواب دے اندر یا بیداری دے اندر آپ نے جنت دیکھی، جنت دے محل دیکھے، باغات دیکھے، نہراں دیکھیاں، سارا کچھ دیکھا، لیکن کسے ایک موڑ تے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے کسے محل نو دیکھ کے، کسے باغ نو دیکھ کے، کسے نہر نو دیکھ کے خواہش نہیں کیتی کہ یا اللہ مینوں دے دے، نہیں، صرف ایک موقع آیا، صرف ایک موقع۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں خواب دے اندر دیکھیا کہ دخلت الجنہ، میں جنت داخل ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت داخل ہو گیا۔ فرمایا فَإِذَا أَنَا بِكَسْرٍ مِّن ذَهَبٍ، ایک بڑا عالی شان محل نظر آیا، اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ سونے دا بنیا، من ذَهَبٍ، سونے دا محل ہے، عالی شان محل ہے، عالی شان بنگلہ نظر آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فقلت، میں کیا، لمن ھذا، اے محل، اے گھر کس دا ہے، کس دا گھر ہے؟ تو فرمایا کہ مینوں جواب دیتا گیا لفتین من قریش، ایک شخص ہے جو قریش قبیلے دا ہے، ایک گھر اس دا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے فظننت انہو لی، میرے دل چ گمان پیدا ہویا کہ قریشی میں ہی ہے، میرا گھر ہی ہے، میرا گھر ہے، اور میرے دل سے خواہش بھی پیدا ہو گئی کہ میرا ہی ہوئے، اتنا عالی شان ہے، یہ جنت دا گھر ہے، جنت دا محل ہے، تے آپ دے دل سے خواہش آئی، دنیا دا نہیں ہے۔ دنیا دے محلات ہون اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرنے کے مینوں مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام دنیا دے حریص نہیں ہے، یہ جنت دا محل ہے جس دی خواہش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لمن ھذا، ایک کس دا ہے؟ کہہ لگے ایک جوان ہے جو قریش قبیلے دا ہے، اے اس دا گھر ہے۔ فرمایا کہ انا من قریش، میں قریشی ہاں، میں قریشی خاندان دا ہاں۔ لمن ھذا، اے گھر کس دا ہے دسو تے صحیح نا۔ کہہ لگے کہ ایک شخص ہے زمین دی پشت جس دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ دا نبی ہے، اس نبی محمد دا وہ امتی ہے جس دا یہ گھر ہے۔ اللہ اکبر، امتی ہے جس دا یہ گھر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی دا تسی ذکر کر رہے ہو وہ نبی محمد میں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ہاں۔ لمن ھذا البیت، ہن تے دسو نا یہ گھر کیدا ہے، یہ گھر کیدا ہے ہن تے دسو نا۔ تو فرمایا گیا لعمر ابن الخطاب، یہ تہاڈی امت کا ایک شخص ہے جو خطاب دا بیٹا ہے جس دا نام عمر ہے، یہ محل اللہ تعالیٰ نے اودا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے میرا دل کیتا میں اندروں بھی دیکھا، باہروں کتنا خوبصورت ہے، تو میرا دل کیتا میں اندر جا کے بھی دیکھا، لیکن فرمایا کہ مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہویا۔ اللہ اکبر۔ ہن سوال ہے میرا ان لوگاں نو جو کہندے نے کہ عمر منافق سی، نعوذ باللہ، عمر تو کرسی دا حریص سی، نعوذ باللہ، عمر تو اوپر تو مسلمان سی، دلو منافق سی۔ اور میرے بھائیوں اگر عمر منافق ہے، میرے نبی نال مخلص نہیں ہے، تو اللہ تعالی منافق بندے نو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منافق بندے دا گھر جنت بنا کے کیوں دکھا رہے، کیوں دکھا رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو منافق ساتھی دے رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ منافقین دے گھر بنا رہا؟ نہیں، منافقین دے گھر اللہ تعالیٰ نہیں بنا رہا، اور عمر منافق نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقہ دے نال بہت زیادہ چڑھ سے، اور جتنی سختی عمر بن خطاب نے منافقین دے بارے کیتی ہے کسی اور نے نہیں کیتی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہی موضوع ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین دے بارے کتنا سخت سا۔
تو دیکھیے فرمایا کہ میرا دل کیتا سی لیکن میں داخل نہیں ہویا. صبح ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات عمر نو سنائی. فرمایا عمر رات میں تیرا گھر جنت دیکھیا اور بڑا ہی خوبصورت سی, میرا دل کردا سی میں اندروں بھی دیکھا, لیکن عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی, میں اندر داخل نہیں ہویا. وَلَكِنْ ذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ یا عمر, یہ الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. وَلَكِنْ ذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ یا عمر, اے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو غیرت مند کہہ رہے ہیں, اور اج دے لوگ نام نہاد عمر نو منافق ہیں. شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ذکرت غیرتک, مینوں تیری غیرت یاد آ گئی. یہ ہے عمر دی شان, یہ ہے عمر دی عظمت. اس شان دے اندر بھی منفرد نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیتا, رو لگ پہ اور فرما لگے علیکا اغارو وابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیکا غارو وابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کی حیثیت ہے, میری کی حیثیت ہے؟ میں تے ایک اونٹاں دا چرواہا سا, اپنے باپ دے اونٹ چرانا سا, اپنی خالہ دے اونٹ چرانا سا, میری کی حیثیت ہے؟ میری کی حیثیت؟ وابی کا یا رسول اللہ, اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت دے اندر میرا محل اللہ نے بنا کے تساں نو دکھا دیتا ہے تو سارا کچھ وابی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی فرما برداری اور اطاعت دی وجہ تو ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عمر دا ایمان, عمر دی غیرت ایمانی چیک کیجئے. فرمایا وابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کی حیثیت ہے؟ اے عزت جو ملی ہے, شرف جو ملیا, مقام جو ملیا, اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تہاڈی اطاعت دی وجہ تو ملیا ہے. اے عمر دا عقیدہ ہے کہ جنت بغیر نبی دی اطاعت تو نہیں مل سکتی. جنت ملے گی, جنت چ محل ملن گے, مکان ملن گے, باغات ملن گے, نہراں ملن گیا, تو صرف اور صرف نبی دی اطاعت دے نال. من اتانی دخل الجنہ فمن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی تھی اس کو جنت ملے گی, جنت داخل ہوئے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی تھی اس کو جنت نہیں ملے گی. وہ خود انکاری ہے. یہ ہے غیرت ایمانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے بھائیو دیکھیے عمر نے عقیدہ کیوں بڑھایا, کیوں عقیدہ بڑھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت نال ہی جنت ملنی. اس واسطے کہ عمر جانتے نے کہ زمین دی پشت اللہ تعالیٰ دا نبی ایک ایسی حیثیت رکھدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دی اطاعت دے نال ہی اللہ دی رضا ہے. اگر اس نبی دی اطاعت نہیں ہے تو اللہ دی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ایک حدیث مسند احمد دے اندر ہے, کہندے نے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر اس حدیث نو خود اپنے ہاتھ نال لکھیا ہے, باقی ساری کتاب انہوں نے لکھوائی ہے اپنے شاگرداں کولوں. یہ حدیث انہوں نے اپنے ہاتھ نال لکھی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. مسند احمد بڑی کتاب ہے حدیث دی, سیاستہ ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے. یہ ساری حدیثاں مسند احمد ہے. یہ ساری کتاباں مل کے مسند احمد بن دی, اتنی بڑی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ نال حدیث لکھی ہے. حدیث کی ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ دے دربار پیش کیتا جائے گا, پیش کیتا جائے گا ایک بندہ اللہ تعالیٰ دے دربار اور ہوئے گا کہ وہ بندہ ایسا ہے جو زمین دی پشت ہر بندے دی بات نو ٹھکرا دیندا ہے, ہر بندے دی بات نو ٹھکراندا ہے, اور صرف ایک بندے دی بات نو تسلیم کردا ہے, اور وہ بندہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس
آپ دی بات دے نال اگر اس دے باپ دی بات ٹکرا گئی ہے تو باپ دی بات نو بھی ٹھوکر مارتا ہے، نہیں مانتا، ماں دی بات نو نہیں مانتا، برادری دی بات نو نہیں مانتا، خاندان دے وڈیریاں دی بات نو نہیں مانتا۔ اگر کسی دی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نال ٹکرائی ہے، اس دا اعلان ہے میں نہیں مانتا، ساری دنیا دی باتاں نو ٹھکرا رہا ہے، صرف مان رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو مان رہا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان ہوئے گا اس بندے نو جنت داخل کر دیو، اس نو جنت داخل کر دیو۔ دوسری طرف فرمایا کہ ایسا بندہ آئے گا جس دی سفارش کرنے والی ساری کائنات ہی ہوئے گی، بڑے بڑے سفارش کرنے کی، لیکن وہ بندہ کون ہے؟ بندہ ایسا ہے کہ وہ سارے زمانے دی بات مان لیندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہیں مانتا۔ اتھے کی کہندہ کی کریے، مجبوری ہے، ہن رہا نہیں جاندا، برادری چھڈی نہیں جاندی، رشتہ دار چھوڑے نہیں جاندے، اتھے میرے نبی دی بات نو ردی دی ٹھوکری چ پھینک دیندا ہے اور برادری نو ترجیح دیندا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا حکم ہوئے گا کہ ایسے بندے نو جنت داخل کر۔ اس واسطے میرے بھائیو اطاعت لازم پکڑو، اطاعت، من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی اللہ اس کو جنت دے گا، اور جس نے رسول اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔